اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اسرائیل امریکہ کی مدد اور تائید سے مشرقی یروشلم میں مسجد اقصی کی نیچے ایک ٹنل کھود رہا ہے۔ تو یہ اسرائیل جون ہی 1967 کے بعد مستحکم ہوا ہے، اس کے بعد ہی یہ کام انہوں نے شروع کر دیا تھا، یہ ٹنل کھودنا۔ مشرقی یروشلم وہ جگہ ہے جہاں ٹیمپل ماؤنٹ ہے سلیمان علیہ السلام نے، وہاں ایک مسجد جسے یہ لوگ معبد کہتے ہیں وہ پس ٹیمپل تعمیر کیا تھا۔ بخت نصر نے آ کے اسے تباہ کر دیا تھا، پھر دوبارہ اسے تعمیر کیا گیا، تو پھر رومن امپائر ٹائسس نے 70ویں عیسوی میں اسے تباہ کیا۔ رومن امپائر نے جب عیسائیت قبول کر لی تو اسے تباہ کر دیا، بہت بڑا فوج بھیجا تھا اس نے تباہ کرنے کے لیے۔ اب وہاں صرف دیوار گریا جہاں یہود جا کر گریا کرتے ہیں، روتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اب وہ صرف باقی ہے۔ 2000 سال سے یہ ہیکل گرا ہوا ہے اور یہود کی خواہش ہے کہ وہ اس کی تعمیر کرے۔ ٹنل کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نیچے بہت سے متبرکات ہیں، ہم وہ متبرکات نکالنا چاہتے ہیں، لیکن جو نقشہ آپ دیکھتے ہیں وہ ٹیمپل ماؤنٹ کے نیچے سے گزرتی ہے۔ اس میں امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ وہاں ملحقہ گاؤں جہاں سے یہ ٹنل شروع ہو رہا ہے، اس بستی کا نام سلوان ہے۔ وہاں جو پہلی ہتھوڑی چلائی ہے وہ امریکہ کی سفیر جو وہاں ہے ڈیوڈ پرائڈ مین یروشلم میں، اسی نے ہی چلائی، اور مشرقی وسطی کا جو خصوصی سفیر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، جسٹن گریمبلٹ، اس نے بھی حصہ لیا۔ ریپبلکن کے، ڈیموکریٹس کے اور بھی بہت سے امریکہ کے لوگ تھے۔ یہ ٹنل ڈو آف دی راک سے بھی گزر رہی ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا، جس پر شاہ حسین نے سونا چڑھایا تھا، اور اسرائیل نے کہا تھا یہ اچھا کیا، یہ سونا ہمارے کام آئے گا۔ اور یہ ٹنل ساتھ میں مسجد اقصی کی نیچے سے بھی گزر رہا ہے۔ 1980 میں یروشلم کے نقشے بنائے گئے تھے کہ یروشلم یہود کے ہاتھ میں آئے گا اور کس طرح وہ ساری دنیا کا مرکز، سیٹ آف دی ورلڈ بنے گا، جہاں سے پوری دنیا پر حکومت کی جائے گی۔ امریکہ ساتھ کھڑا ہے کیونکہ وائٹ ہاؤس، پینٹاگون، کانگریس سارا یہود ہی تو ہے، یا ایوانجلسٹ عیسائی ہے جن کا عقیدہ بھی اسرائیل کا ہی ہے، جو ایک ہی چیز ہے۔ معزز سامعین، جب خصوصی نمائندہ برائے مشرقی وسطی گرین بیلٹ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ علاقے کو یہودیت میں رنگ رہے ہیں، تو اس نے کہا یہ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ تمہارا ہے، کہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، یہ تو ہمارا علاقہ ہے۔ موجودہ عرب حکمرانوں کو یروشلم کے تقدس کا کچھ بھی پتہ نہیں، انہوں نے سمجھوتا کیا ہوا ہے، وہ فلسطینیوں کے جان و مال کی حفاظت سے لاپرواہ ہے۔ اردن سے لے کر سعودی عرب تک اب تمام عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ترکی خود ڈیل کر رہا ہے، سب کے تعلقات بندے جا رہے ہیں۔ موجودہ حکمران اسرائیل کے قبضے کو غاصبانہ قبضہ نہیں سمجھتے، امریکہ اور اسرائیل کے گیم سے بے خبر ہے، اور اس کے نقصانات جو امت مسلمہ کو پیش آ سکتے ہیں اس سے ناواقف ہے۔ اسی وجہ سے اسرائیل بڑھتا چلا جائے گا اور مسلمان پیچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ ان کو ارض مقدسہ کے بجائے کرسی مقدس ہے۔ وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ نہ دیا تو کرسی چلی جائے گی، اقتدار سے محروم ہو جائیں گے۔ بس اب انہوں نے طے کر لیا ہے، چاہے عمان ہو چاہے سعودی عرب ہو، کہ اسرائیل کو اب ماننا ہے۔ حالانکہ گریٹر اسرائیل میں آدھے سے زیادہ سعودی عرب آ رہا ہے۔ سعودی عرب کو پتہ لازمی ہوگا، لیکن کرسی کا نشہ ہے، اقتدار کا مزہ ہے۔ معزز سامعین، گنبد صخرہ اور مسجد اقصی کو ہٹائے بغیر ان کا ٹیمپل نہیں بن سکتا۔ ٹنل کھود رہے ہیں، ہو سکتا ہے مصنوعی زلزلے سے جس طرح کیلیفورنیا میں آیا اس جیسا زلزلہ آئے اور یہ سب گر جائے، اور پھر یہ کہے کہ اپنی تعمیر ہونی چاہیے، اس سے کہیں زیادہ اچھی جگہ مسلمانوں کو بنا کر دیں گے۔ اور وہ اسے کہیں گے کہ اس سے زیادہ اچھی مسجد اقصی آپ کو دوسری جگہ پر بنا کے دیں گے، اور سب راضی بھی ہو جائیں گے۔ یہی سبز باغ عراق والوں کو دکھائے تھے، یہی سبز باغ لیبیا کو دکھائے تھے۔ اگر تاریخ میں پیچھے چلے جائے تو جب چرچ کو تباہ کیا جا رہا تھا اس وقت بھی عیسائیوں کو یہی سبز باغ دکھائے جا رہے تھے کہ پراسپیرٹی آ رہی ہے، بینک آف انگلینڈ بن رہا ہے، چرچ آف انگلینڈ بن رہا ہے، بہت خوشحالی آ رہی ہے۔ یہ طریقہ کار شروع سے ہی رہا ہے۔